میرا مقصود بھی مقصد بھی سارا رسالہ نہایت ہی ادب و محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ احباب ذی وقار علماء ذو الاحترام و سادات کرام عرش مقام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بیٹوں، بزرگوں اور اسٹیج کی زینت بنے ہوئے اکابرین، پھر اندلی بانے گلستان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اور پھر کسی بھی محکمے کے اندر نقیب نہ ہو تو پوری لسٹ افسران کی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ ضروری ہے کہ نقیب ہو تو پھر ہی کوئی ادیب آتا ہے، اگر ادیب ہو تو پھر ہی کوئی خطیب آتا ہے۔ جب کوئی خطیب آتا ہے تو پھر خطیب اعظم، مرشد اعظم، نبی اعظم، امام الانبیاء، حبیب کبریاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات کر سکتا ہے؟ تو آج بڑی خوشی ہوئی، 178 گوگا شریف والوں نے، میں شریف کہا ہے آپ پریشان ہوں گے، جہاں ایک بھی سید رہتا ہو وہ جگہ شریف ہوتی ہے۔ میری بات غور سے سنو، نبی کریم علیہ السلام کی آل مبارک جہاں بھی ہو، خدا کی قسم وہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے۔ تو آج مجھے جو حکم دیا ہے، میرے ان سارے انتظامیہ، اب نام لوں گا فردن فردن، وجاہت بھائی، بابر بھائی، اور یہ سارے میرے سر کے تاج ہیں، میں تو سب کا غلام ہوں۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ جناب رسالت مآب علیہ السلام کی شان مبارکہ میں نے جو پیش کرنی ہے اپنی معروضات، وہ سلسلہ ختم نبوت کے بارے میں، سبحان اللہ، سلسلہ ختم نبوت کے بارے میں ہے۔ میری ایک بات یاد رکھو، سر سے پاؤں تک جب تک میری عادت ہے کہ میں نقیب صاحب جناب عابد خیال صاحب میرے سر کے تاج ہیں، آپ کے خیال سے میرا خیال بھی جمال میں بدل گیا، سبحان اللہ، کیونکہ حسن مصطفیٰ کی جب بات ہوگی، جمال مصطفیٰ نظروں کے سامنے ہوگا تو پھر ہی بات ہوگی۔ سبحان اللہ، کیوں شاہ جی؟ یار تو سا پیرا کھنڈ پیچھے بائے، ہونا تو چاہیے پیر پیچھو کنڈی تے ہاتھ رکھن، لیکن اتنا بھی کھنڈ تے نہ باؤ کہ مجھے نظر ہی نہ ہو۔ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ
النبی الکریم الرؤوف الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے. ایک ہوتا ہے کہ کوئی ادھر کو منہ کر کے بیٹھا ہے, کوئی ادھر کو منہ کر کے بیٹھا ہے, لیکن میری بات غور سے سنو. خدا کی قسم وہ لمحات میری اور آپ کی زندگی کے قیمتی لمحات ہیں جب ہماری جبین مصطفیٰ جان رحمت کے سب سے گنبد کی طرف جھکی ہوئی ہو, ہماری بھویں جھکی ہوئی ہو, ہماری قلب نظر رکھا ہوا ہو, پھر لبوں پہ ہو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. میرے انتہائی واجب الاحترام برادروں بھائیوں, الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میرے مدنی برادران, میرے بیٹے فیصل آباد سے چل کے کوئی سائیکلوں پہ, کوئی موٹر سائیکلوں پہ قافلوں کی شکل میں آئے ہیں. بابر علی کی محبت کھینچ کے لائی ہے, کیونکہ بابر علی کی عادت ہے میرے پیر بھائیوں کے گھروں میں خلیفہ بابر علی کسی کی خوشی ہو یا غمی ہو یہ سب سے پہلے پہنچتا ہے. آج پیر بھائیوں نے بھی اسے بتا دیا کہ ہم بھی تجھ پہ پیار کرتے ہیں, تجھ پہ فدا. تو جو میں نے آیا مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی پڑھی ہے, میرے پیارے بھائیوں, اس کا ترجمہ و مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے. گرامیٹیکلی باتیں کریں تو ان نوجوانوں نے اسلام کو سمجھ لیا. بعض ہمارے اکابرین دین جب سٹیج پہ آتے ہیں فارسی کے اشعار پڑھے, عربی کی باتیں کی, یہ بیچارے جب صبح جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں علامہ صاحب کی تقریر سن کے آئے ہو, کیا بتایا پیر صاحب نے؟ یہ پتہ کیا کہتے ہیں, یار وہ بات تو اچھی کر رہے تھے لیکن سمجھ میں نہیں آئی. میری گل سمجھ لو, میں تانوں انشاءاللہ تہاڈی اپنی زبان, میری اپنی زبان, میری مادری زبان, میرے کلچر دی زبان, میرے نبی کریم علیہ السلام دے پیارو اس زبان چ گل کراں گا جدے چ تانوں بھی سمجھ آئے تے مینوں بھی سمجھ آئے. کیا بات ہے. مزہ تو یہ ہوتا ہے بلاغت الدین کا. باقی اللہ کا احسان ہے یہاں پہ ایسے بھی حضرات بیٹھے ہیں جو مجھے جانتے ہیں. میں یورپ کے ٹیلی ویژنوں پہ, برطانیہ کے ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں, وہ باتیں ڈرامے والی نہیں کرتا, مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی کرتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں, بات ہے مزہ تب ہے میری باتیں سننے کے بعد آپ کے دل و دماغ میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کی وہ محبت جو میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے یار غار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, جو میرے نبی کریم علیہ السلام کی مراد سیدنا عمر فاروق کی ہے, جو میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے داماد سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی ہے, وہ میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے اخوی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ. اس محبت کو اپنے سینوں میں سماؤ گے تو پھر بات بنے گی, ورنہ نعرے مارنے, ویلے دینے
آپ سب کو پتا ہے، معذرت کے ساتھ آپ کے قدموں پہ حاضر، سب کو پتا ہے کہ میں اپنے اوپر تقریر کا پیسہ حرام سمجھتا ہوں، اس لیے ان کو سسری سونپ گئی. مجھے پتا ہے پیر صاحب نہ لیتے ہیں دیتے ہیں. انہیں دینے والا تو وہ ہے، ہماری کیا اوقات ہے. وہ پیر مولوی اور ہیں جو صرف لوگوں کے گھروں میں آتے ہیں مریدوں کی جیبیں ٹٹولنے کے لیے. میرا چیلنج ہے، میرا کوئی مرید مجھے کہے میرا پیر آیا تو میں یہ پیسے دیے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. آگے تھوڑے مولوی صاحب انہوں نے پھر بات کرا اچھا نہیں لگی مینوں تو فرق نہیں، میری تو اولاد جی. چلو پھر کرنے گل. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ و مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ میں کہ میرا محبوب، میرے نبی، میرا محبوب، میرے نبی تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تم مردوں میں سے بولو یار. ختم نبوت کا عقیدہ سیکھنا ہے تو بڑی دماغ کی حاضری کے ساتھ سنا جائے گا. آج کل تو ویسے ہی لوگ ٹانگیں کانپتی ہے جب لبیک یا رسول اللہ کی بات کرے. میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی سے تعلق ہے. میرے پیارے بھائیوں بات غور سے سنو. میرے رب نے کیا فرمایا کہ میرا محبوب تم مردوں میں سے کسی کا، تم مردوں میں سے، بولو نا یار، کسی پیر کی گل نہیں، کسی مولوی کی گل نہیں. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ دی شان ہے. شاہ جی اللہ کی فرمایا ہے میرے نبی تواڈے مرداں چوں کسے دے باپ نہیں، پھر کی نے؟ اللہ دے رسول نے تے نبیوں دے آخر نے. سبحان اللہ. اللہ دے رسول نے، نبیاں دے آخر نے، تے اللہ ہر چیز دا علم جاندا ہے. میرا سونا ہر چیز، کوئی چیز رب کو چھپ سکے؟ آؤ بتاتا ہوں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مسلم و بخاری کی روایت ہے، دیگر کتب کے اندر موجود ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اخی، کیونکہ یہ ایام مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جناب علی علیہ السلام کے ایام ہیں. میں حدیث وہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ ذکر نبی بھی ہو، سبحان اللہ، ذکر نبی بھی ہو، ذکر علی بھی. تو بات ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بھائی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن ایسا آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے اندر مواخات بھائی بنائے. کیا کیا؟ پنجابی کے اندر پرا بنائے. ادھروں باں پھڑی تو ادا پرائے. چلدیاں مہاجرین اور انصار کے اندر جب سب کو بھائی بنا دیا تو مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہیں. آنکھوں میں بولو سبحان اللہ. اتنا تو سمجھ لو خدا دے بندے ہو، اکھاں وچ کی ہوندا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو بھائی بنا دیا. سبحان اللہ. ساری قوم تپلے تے نچن والی سے اس واسطے سمجھ نہیں سکتی کہ کتنے دی گل ہو رہی ہے. انہیں آئے گا کوئی سر لائے گا، تسی نال نچو گے، پیسے بھی سٹو گے. مینوں اس گل دا کوئی ڈر نہیں، مینوں کسی دی کوئی مخالفت نہیں، لیکن خدا کے واسطے دین سیکھو. علماء کا کام ہے دین سکھانا، ڈانس کنجروں کا کام ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بھائی سید علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو بھائی بنا دیا.
سبحان اللہ سب کو بھائی بھائی بنا دیا. میں نے ختم نبوت کا چپٹر شروع کیا ہے, ادھر ادھر نہیں جاؤں گا. یا رسول اللہ سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے. تو علی تمہیں کیا ہوا, آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ یا رسول اللہ میں تو رہ گیا, آپ نے مجھے کسی کا بھائی مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. ہائے ہائے خدا کی قسم علی تیری قسمت پہ قربان, قیامت تک آنے والی میری نسل تیرے نالائن پہ قربان, تیری نسل پہ قربان, تیرے در کے کتوں پہ قربان. خدا کی قسم میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی تو اس پہ خوش نہیں, اے علی تو اس پہ خوش نہیں کہ دنیا و آخرت میں تو میرا تھا. اس سے قبل حضرت فرما رہے تھے ولی آ سکتے نے, کتب آ سکتے نے, شہید آ سکتے نے, نجیب آ سکتے نے, نقیب آ سکتے نے, اخیار آ سکتے نے, اغیاس آ سکتے نے, لیکن نبی نہیں. تو جس کا یہ عقیدہ ہے میرا نبی تو تیرا نبی آخری نبی ہے, نعرہ مراد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ نیچے نہ رہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک تاجدار ختم نبوت, نعرہ رسالت. نبی نے جب یہ فرمایا اے علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے شاہ جی ہارون علیہ السلام. لیکن علی میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. آج کا کوئی کتا, کوئی بغیرت, کوئی خبیث یہ کہے میں نبوت لے کے آیا ہوں, وہ کتا ملعون ہے, اس پہ اجازت دے دو. آپ لوگ پاکستان میں بیٹھ کے صرف نعرے مارتے ہو, میرا تعلق سرزمین فرانس اور برطانیہ سے ہے. خدا کی قسم وہاں بھی مصطفیٰ جان رحمت کی. کیا بات, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. سیدنا صدیق اکبر کی سنت کو زندہ کریں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا نبی کریم علیہ السلام کے پیارے, ادھر خلافت سنبھالی, امیر المومنین بنے, ادھر مسلمہ کذاب, وہ مسلمہ کذاب جس نے میرے نبی کریم علیہ السلام کی زندگانی مبارک میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا, حتیٰ کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے آ گیا. کیا ہوا بولو یار, ملنے کے لیے آ گیا تو کہا میں حدیث پاک بات کر رہا ہوں, اپنی بات نہیں کروں گا. وہ اور مولوی ہیں جڑے اتروں بھی ٹوٹکا پھڑن گے, اتروں بھی پھڑن گے. کیوں؟ جدو ٹوٹکا پھڑن گے تو آڈی جیب گرم ہوئے گی. میں نے ضرورت نہیں, مجھے خدا کے کرم سے وہ ملا ہے جو سب کو مل گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارو, ادھر ابھی نظام حکومت کو سنبھالا ہے. آپ بتاؤ تو صحیح, کوئی بندہ, میں دنیاوی مثال دے کے بات کرتا ہوں, کسی ملک کا جب بادشاہ بنتا ہے تو کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. نیا نظام حکومت سنبھالے تو اس وقت اسے کسی دوسرے ملک سے دشمنی کی ضرورت وہ سوچ بھی نہیں سکتا, چونکہ اسے اپنے وطن کی حکومت کی باغ ڈور کو سیدھا کرنا ہے, نظام کو صحیح کرنا ہے. خدا کی قسم ہے سیدنا صدیق اکبر تیرے نالائن پاک کی دھوپ میں قربان, میری قیامت تک آنے والی نسلیں قربان. مسلمہ کذاب
میرے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا، میرے حضور کی حیات مبارکہ میں آیا، میرے نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں بعض روایات میں آتا ہے مسواک تھی، بعض میں شاہ صاحب آتا ہے کہ لکڑی کی چھوٹی سی لکڑی تھی، الغرض چھڑی یا مسواک الغرض لکڑی تھی۔ اب وہ کیا کہتا ہے، اس کی کیا ڈیمانڈ تھی کہ اے اللہ کے پیارے نبی، میں آپ کی نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن آپ ایسا کریں، ایک کسی علاقے کے لیے مجھے اپنے زیر سایہ، اپنے کرم کے نیچے مجھے اجازت دے دیں کہ میں بھی اپنے آپ کو نبی کہہ سکوں، تو میں اپنے سارے خاندان کو آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دوں گا۔ لیکن خدا کی قسم ان کی بات بہت اچھی تھی، آپ لوگوں کی سمجھ سے اوپر تھی کہ نبی بنتے نہیں، نبی بنتے نہیں، بنائے جاتے ہیں۔ نبوت اور ولایت یہ وحبی ہے، یہ کسبی نہیں۔ میرے نبی کے پیاروں بات اور سے سنو، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان جو میں نے خوابوں میں دیکھا ہے، جو میں نے خوابوں میں دیکھا ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی کہ میرے ہاتھ میں دونوں میں سونے کے کنگن ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف اور مسلم کی بات کر رہا ہوں، میرے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے یہ خواب دیکھی تو میرے حضور فرماتے ہیں خواب ہی کے اندر مجھے پریشانی لاحق ہوئی، کیونکہ سونا مسلمان کے لیے کیا ہے۔ میرے نبی نے جب فرمایا کہ مجھے پریشانی لاحق ہوئی تو اسی وقت اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، محبوب یہ پڑھ اور ان پہ پھونک مار دے، یہ پڑھو اور پھونک مارو۔ جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت نے خواب کے اندر وہ پھونک ماری، ارے میرا تیرا نبی سوتا بھی جاگتا ہے، تو جاگتے بھی سویا ہے۔ وہ نبی جس نے تیرے لیے غاروں میں رو رو کے مزار کے اندر آج بھی وہ تیرے لیے اور میرے لیے دوڑتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ہی اللہ کے حکم سے پھونک ماری وہ کنگن غائب ہو گئے۔ اے مسلمان، جو میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر تو وہ کذاب ہے جو مجھے رب کائنات نے خواب کے اندر دکھا دیا۔ تو نبوت کی بات کرتا ہے، تو علاقے کی بات کرتا ہے، ارے میں تجھے یہ مسواک کی چھڑی بھی نہ دوں۔ کیا کروں؟ بولو، مسواک کی چھڑی بھی نہ دوں۔ بات یہ ہے ہم اس نبی کی امت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہی آپ نے حکومت کے نظام کو سنبھالا لیکن اپنے نبی کے مشن کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم ممتاز قادری ہو، قاضی نعمتالدین شہید ہو، حضرت علامہ مولانا خادم حسین ہو، ان کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے میرے نبی کے نام پہ اپنے تن من دھن کو وار دیا۔ چورا شریف کی سرزمین سے ایک ہی پیغام ہے، گستاخ مصطفیٰ کبھی بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اب علامہ صاحب آگے ہیں، آپ لوگ کھڑے ہو، ان کا استقبال کریں، پھر ان سے سنیں۔ اللہ میرا کہنا سننا قبول کرے۔